7ویں صدی ہجری بمطابق 13ویں صدی عیسوی کی ابتدا میں شاہان خوارزم کی قوت اوج شباب پر تھی۔ وہ ایران و خراسان اور شام و عراق میں آل سلجوق کے بیشتر مقبوضات پر قابض ہو چکے تھے اور ایشیا کی تمام اسلامی سلطنتوں کو فتح کر لینا چاہتے تھے۔ لیکن عین اس وقت جب وہ اس حوصلے کی تکمیل کے لیے تیار ہو رہے تھے، چنگیز خانی طوفان اپنی تمام خلناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم کو پاش پاش کر ڈالا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگے۔ ان میں بعد ایران و شام پہنچے اور وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں بہت کچھ اقتدار حاصل کر لیا اور ترکمانی مشہور ہوئے، اور بعد جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلاطین مملوک سے مار کا آرا ہوئے جو خود ترکی النسل تھے، لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی اور وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیائے کوچک میں سلجوکیوں سے آ ملے۔ انہی ترک قبائل میں جو چنگیز خان کے حملوں کے بعد اپنا وطن چھوڑ کر مارے مارے پھر رہے تھے، ارطغرل غازی کا قبیلہ بھی تھا۔ یہ قبیلہ ترکان آغوت کے قبیلے کا ایک جزو تھا، جو ارطغرل غازی کے باپ سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنا وطن خراسان چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ اثنائے راہ میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر فوت ہو گئے۔ قبیلے کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل غازی اور اس کے بھائی دوندار کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔ یہ جماعت جو صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاؤ الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پایہ تخت کونیا کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی بھی فریق سے واقف نہیں تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسری قوی ہے، اپنے سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور حریف کی حمایت کے لیے بڑھے اور اس جام بازی سے حملہ آور ہوئے کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ جس فریق کی انہوں نے یوں بروقت مدد کی ہے وہ سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل غازی کے اس کارنامے کے صلے میں سلطان علاؤ الدین سلجوقی نے انہیں ساغوت کا زرخیز علاقہ دے دیا، جو دریائے سکاریا کے بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا۔ اس علاقے میں ارطغرل غازی اور ان کے ساتھی جو خراسان اور ارمینیا سے آئے ہوئے تھے بدوباش اختیار کی، اور سلطان علاؤ الدین سلجوقی نے ارطغرل غازی کو اس جاگیر کا سپاہدار بھی مقرر کیا۔ چونکہ ارطغرل غازی کی جاگیر بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھی، اس لیے بازنطینی قلعے داروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی، اور ارطغرل غازی نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا۔ ان کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترک قبائل جو ایشیائے کوچک میں پہلے سے آباد تھے ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور ان کی لڑائیوں میں شریک ہونے لگے۔ اس طرح ان کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار گرد و بیش کے علاقوں میں قائم ہونے لگا۔ اگرچہ کونیا میں سلاجقہ روم کی قدیم شان و شوکت ابھی بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے۔ اوسطی اور جنوبی حصے میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاریوں کے حملوں کا خطرہ کبھی بھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے علاؤ الدین کو بجائے تشویش کے ایک گنا اطمینان نصیب ہوا اور اس نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب نبی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے سلطان علاؤ الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی، تو سلطان نے ان کے صلے میں اس شہر کی جاگیر بھی ان کو عطا کی اور پوری جاگیر کا نام سلطانونی یعنی صدر سلطانی رکھا۔ نیز ارطغرل غازی کو اپنے مقدمۃ الجیش کا سپہ سالار بھی مقرر کیا۔
اس وسیع علاقے میں بکثرت چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ متعدد قلعے بھی تھے، مثلاً کہ راجہ حصار، بلیج ایک اینینی وغیرہ، لیکن سلطانونی کے اکثر حصوں پر خود سر امیروں کا قبضہ تھا، اور اس جاگیر پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے ارطغرل غازی اور ان کے بعد ان کے بیٹے عثمان غازی کو مدتوں جنگ کرنا پڑی۔ ہلال سلطان علاء الدین سلجوقی کے علم کا نشان تھا، ارطغرل غازی نے بھی اس کے نائب کی حیثیت سے اسی نشان کو اختیار کیا، جو آج تک ترکوں کی عظمت کا قومی نشان ہے۔ 1288 عیسوی میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور سغوت کے قریب دفن ہوئے۔